امان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ایک طرف کے فضائل صرف نہ پڑھتے جائیں، وہ تو من گڑت ہے، حقیقی فضائل کی طرف آئیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ محرم کے مہینے میں شیعہ سنی کا سیزن ہوتا ہے۔ شیعہ جو ہیں 10 دن جو ہے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ جھوٹی کہانیاں کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان سے منسوخ کر دیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت کا بھی یہ سیزن والا دن ہوتا ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کے فضائل بیان کرنے ہوتے ہیں، صرف حضرت معاویہ کے اوپر ہی بات کرنی ہوتی ہے، ان کے کل صحابہ کا نام لے کے ایک صحابی کا دفاع کرنا ہے، منافقت سے کم نہیں۔ اور یہ آپ کی منافقت دن بہ دن جو عیاں ہوتی جا رہی ہے، تو خدا را منافق نہ بنے، منافق نہ بنے، منافق نہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، انجینئر مرزا علی صاحب کے ایک ہونہار شاگرد حماد چیمہ صاحب، ان کا ایک اور جاہلانہ اور گمراہ کن ان کی گفتگو ایک سامنے آئی، جس میں انہوں نے اہل سنت والوں کو منافق قرار دیا۔ جناب حماد چیمہ صاحب نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ جو محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، یہ شیعوں کے اور سنیوں کے ان کا یہ ایک سیزن ہوتا ہے کہ شیعہ یہ 10 دن فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں احادیث اور من گڑت احادیث بیان کرتے ہیں، اور جب کہ سنیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ صحابہ کی حمایت میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں یہ بولتے ہیں، اور صرف ایک صحابی کے بارے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، کل کہہ کر صرف ایک صحابی کے بارے میں بولتے ہیں، اور یہ ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے۔ یہ حماد چیمہ صاحب نے کہا، اور کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ ان کا منافقانہ طریقہ ہے، منافقت کو چھوڑ دیں۔ تو جناب حماد چیمہ صاحب، آپ سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ منافقانہ طریقہ ہمارا نہیں بلکہ یہ آپ کا ہے، اور یہ سیزن اہل سنت کا نہیں بلکہ یہ سیزن رافضیوں کا اور آپ کا، یعنی آپ کا اور آپ کے جو رافضی بھائی ہیں، یہ ان کا سیزن ہے کہ آپ وہ لوگ ہو جن کو سارا سال فضائل اہل بیت یاد نہیں آتے، اور صرف انہی 10 دنوں میں ان کو فضائل اہل بیت یاد آ جاتے ہیں، امام حسین کی شہادت یاد آ جاتی ہے، اور پھر یوں کہ یہ روڈوں کے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے دار بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر ماتم اور نوحہ ناجائز کیا حرکات نہیں کرتے۔ تو جناب یہ ہمارا رسمی طریقہ نہیں بلکہ یہ آپ کا رسمی طریقہ ہے کہ سارا سال اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، اور محرم الحرام کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اور اس میں آپ کو شان اہل بیت یاد آ جاتی ہے، اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کے اوپر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ جناب یہ آپ کا رسمی طریقہ ہے، اہل سنت کا رسمی طریقہ نہیں۔ اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہے کہ الحمدللہ سارا سال شان اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں، شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی سیرت مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارا وہ طریقہ کار نہیں، جبکہ صحابہ کرام کی حمایت میں بولنا ان 10 دنوں میں یہ آپ ہمیں مجبور کرتے ہو، ان کی حمایت میں ہمیں بیان دینا پڑتا ہے، ان کے دفاع میں ہمیں آنا پڑتا ہے کہ جب آپ شان اہل بیت بیان کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے اوپر تنقید بھی کرتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو یہ خاصہ عطا کیا کہ وہ صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ صرف ایک صحابی کی بات نہیں، صرف امیر معاویہ کی بات ہی نہیں، بلکہ جتنے اصحاب ہیں جب بھی ان پر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو الحمدللہ اہل سنت والے میدان میں آ کر ڈنکے کی چوٹ پر ان کا دفاع کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ان کا فضائل ان کے بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف امیر معاویہ کے ساتھ خاص نہیں۔ تو جناب آپ ویسے تو بڑی محبت اہل بیت کے قصے سناتے ہیں اور حسن اور حسین کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، آپ احادیث پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو جناب
اگر آپ کو یہ احادیث یاد ہیں کہ حسن اور حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ سرکار کے فرامین آپ پڑھ پڑھ کے سناتے ہو، تو کم از کم یہ احادیث بھی یاد کر لو کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس صحابی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ ام المومنین ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام حبیبہ یہ امیر معاویہ کی یہ بہن تھی، اور امیر معاویہ اس امت کے ماموں جان ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ام حبیبہ یہ پاک زوجہ تھی۔ تو سرکار جب ام حبیبہ کے گھر میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے امیر معاویہ کی طرف دیکھا تو حضرت ام حبیبہ آپ کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام حبیبہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جناب یہ فرمان بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اس کو بھی یاد کر لیں۔ یہ بھی صحابہ کے بارے میں ہی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہے یہ بھی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بیان فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ اگر آپ کو یہ حدیث یاد ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بھی حدیث یاد کر لیں کہ معاویہ مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ اور سرکار نے 2 انگلیاں اور درمیان والی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا کہ اے معاویہ تم اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو جناب ان احادیث کو یاد کریں۔ آپ صرف اور صرف فضائل اہل بیت بیان کر کر صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں تو یہ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں، یہ آپ کا رسمی طریقہ ہے کہ آپ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور روڈوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر آ کر، کیونکہ جو رافضی ہیں یہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں جناب حماد چیمہ صاحب، کیونکہ ان کا بھی یہی کام ہے صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کرنا، اور آپ کا بھی یہی کام ہے، اور آپ کے جو استاد انجینئر مرزا علی صاحب ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی کام ہے، اور انہوں نے ہی آپ کو یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ تو جناب جس طرح وہ کام کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور رافضیوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ آپ ویسے تو کہہ دیتے ہیں نہ میں سنی، نہ میں وابی، نہ میں دیوبندی، نہ میں رافضی، تو آپ حرکات سب کی سب رافضیوں جیسی کرتے ہیں۔ آپ کے سارے معاملات کہ جس طرح آپ صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں تو رافضیوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ رافضی بھی سارا سال فضائل اہل بیت بیان نہیں کرتے، لیکن جب محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن آ جاتے ہیں تو اس وقت روڈوں کے اوپر تماشا کرنا، ماتم کرنا، نوحے چلانا، تو یہ عوام کو کیا کیا ڈرامے بنا بنا کر نہیں دکھاتے۔ تو جناب اپنے ان ڈراموں کو بند کریں، اور فضائل اہل بیت بیان کرنے ہی ہیں تو صحابہ کے اوپر نکتہ چینی نہ